ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، کائنات میں ہر ایک مجرم، ہر ایک ظالم اپنے جرم اور اپنے ظلم پر اس وقت تک قائم اور دائم رہتا ہے جب تک اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ تجھے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا. اس گمان میں ظلم بڑھتا رہتا ہے، جرم بڑھتا رہتا ہے. جس کو یہ فکر اور پرواہ ہی نہ ہو کہ تجھے کہیں حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنی منمانی اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنی پوری ہمت اور بساط جٹا دیتا ہے. ظلم انتہا تک پہنچتا ہے، جرم انتہا تک پہنچتا ہے. فرض کرے کوئی ایک ایسا انسان ہو جس کا تعلق بہت ہائی لیول پر ہو، یعنی کمشنری میں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس والوں سے، ایس ایچ او سے، تھانے میں، دیوانے میں، حتیٰ کہ ایم ایل ایز، ایم پیز سے اس کا تعلق. اب ایسا آدمی اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اب تجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، تجھے کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں. تو ظاہر ہے کہ جس کے ذہن پر یہ خیال سوار ہو جائے تو پھر اس سے کوئی امید باقی نہیں رہتی کہ وہ کس درجے تک پہنچے اور تمام حدودات کو کس انداز سے پار کرے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میرا تو تعلق بہت اونچے پیمانے پر ہے، اب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. ایسا آدمی جب ظلم پر اترتا ہے، جب مجرم بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام حدودات کو پار کر دیتا ہے، انسانیت کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے. اس کو کسی چیز کا کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے تجھے کوئی پکڑ کر پوچھنے والا نہیں، تجھے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر حساب دینا نہیں. پھر وہ جو چاہے کرتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے سامنے مشاہدہ اور مناظرہ ہوتا رہتا ہے، ہم اس کے عینی شاہد ہیں. آپ دیکھ لیجئے محلے میں اگر کوئی بااثر سا آدمی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ذرا سا نہیں جھجکتا کہ وہ کسی غریب کے چہرے پر تھپڑ مار دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کا پیسہ رکھ لے، مزدوری کرائے تو اس کی مزدوری نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو علاقے کا دادا آدمی ہے، وہ تو علاقے کا بہت پر اثر انسان ہے.
اب وہ انسانوں کی قدر نہیں کر پا رہا، اس کو تمام انسان مچھر نظر آتے ہیں، مکھی نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمان میں ہے میرا تعلق تو اونچے پیمانے پر ہے، میرا بھلا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تقدس کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان کو پانی بھی میسر نہیں ہوتا، وہ بھلائے میں ہے اور بہت بڑی غفلت میں ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اگر دنیاوی نظام سے بچ سکتا ہے تو پھر اٹھائیے اللہ کا پاکیزہ کلام اور اس کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے میرے بندو غفلت کو چھوڑ دو، تمہارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس دن بھلا ہم کیا کریں گے جب پوری زمین مستقل ویڈیو کیمرہ اللہ کے سامنے پیش کرے گی، اے رب کائنات تیرے اس بندے نے میری پشت پر رہ کر فلاں جگہ یہ ظلم اختیار کیا تھا، یہ جرم اختیار کیا تھا، فلاں کا دل دکھایا تھا، فلاں کو تکلیف پہنچائی تھی، فلاں غریب کا حق مارا تھا، فلاں کی مزدوری رکھی تھی۔ ایمان والو، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ قرآن کوئی ہمارے لیے افسانہ نہیں بلکہ ہماری طبیعتوں کو اور ہماری فطرتوں کو مہمیز لگانے کے لیے ہے، ہمیں جھنجھوڑ کر ہم سے بات کرتا ہے۔ کم از کم ہم قرآن کی بات کو سنیں، ہم قرآن کی باتوں پر کان رکھیں، قرآن کی باتوں پر عمل کریں اور اس کے موافق اپنی زندگی کو گزاریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا، یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن کو یاد کرو جس دن روئے زمین فوٹو کیمرہ ویڈیو مستقل انسان کی بنا کر، چاہے رات کی تاریکی ہو یا لوگوں کی نگاہیں جم رہی ہو یا نہ جم رہی ہو، کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مستقل نگراں ہمیشہ کے لیے موجود رکھے ہیں، کرامن کاتبین جس کو کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، جس کو ہم کرتے ہیں وہ مستقل جانتے ہیں۔ اچھائی کا کام اختیار کریں گے وہ بھی ریکارڈ ہوگا، برائی کا کام اختیار کریں گے وہ بھی ریکارڈ ہوگا، اور پھر اس ریکارڈنگ میں ذرا سی بھی ہیر پھیر نہیں کی جا سکتی۔ دنیاوی ریکارڈنگ میں ظاہر ہے کہ کوئی تبدیلی بھی کر سکتا ہے، کسی جگہ پر اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے، مشینوں کو مستقل ہیک بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے موافق اس میں رد و بدل کی جا سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی ریکارڈنگ، اللہ کی مشین وہ ہے کہ جس میں بال برابر بھی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کو بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر ہمارے سامنے صاف طور پر ظاہر کیا۔ ہم احسان جانیں، میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مؤمنین پر احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں عنایت فرمائی، تمام مؤمنین پر اللہ احسان جتلا رہا ہے، لیکن میرا عقیدہ، میرا یقین، میرا مطالعہ یہاں تک پہنچا کہ احسان یہ نہیں کہ رسول ہمیں عنایت ہوا، بلکہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ ہم احسان اس بات کا ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے امام الانبیاء، فخر موجودات کبریا، وجہ تخلیق کائنات، آمنہ کے لال، در یتیم، تاجدار عرب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہم جیسے گنہگاروں کو شرف بخشا۔ یہ سب سے بڑا احسان۔ دوسرے درجے میں احسان اس معنی کر ہے کہ پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تقدس نے ایک نظام قائم فرمایا، اور وہ نظام مستقل چلتا رہا، اب بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ نظام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پاکیزہ کلام نازل فرمایا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، حضرات صحابہ کی جماعت عنایت فرمائی، اس کے بعد ائمہ مجتہدین کو قبول کیا، تابعین پیدا کیے، تبع تابعین پیدا کیے، پھر اس کے بعد سلسلہ نہیں تھما۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں پر شفقت کی نگاہ ڈالی، لیکن جو اس کے قابل سمجھے
اللہ نے ان دلوں کو قبول کیا، ان دلوں میں قرآن کو اتارا، ان دلوں میں احادیث کا علم رکھا، تاکہ وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں قیامت تک اس کار نبوت کو مستقل اپنے کاندھوں پر اٹھا کر عوام الناس تک پہنچا کر عوام اور علماء کا جوڑ مضبوط بنا کر اللہ کے نظام کے موافق قانون اور ماحول قائم کر سکے۔ یہ یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی بڑی نعمت۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشے کو بھی بیان فرمایا، اللہ ہی کی جانب سے پیغام آیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ انسان جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ میزان عدل پر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کیے دھرے کا حساب و کتاب کرنے پر آئے گا، بندے کے سامنے اس کا حساب و کتاب کیا جا رہا ہوگا، اس کا آڈٹ کیا جا رہا ہوگا۔ یہاں ہم نے رات کی تاریکیوں میں جو اعمال کیے وہ بھی ریکارڈ ہوئے، دن کے اجالوں میں جو کام کیے وہ بھی ریکارڈ ہوئے۔ ہم نے تنہائی میں 4 آدمیوں میں یا مجمع میں کس کی غیبت، کس کی چغل خوری، کس کی برائی اور کس کے لیے ہم نے سست الفاظ اور ایسے لفظ کہ جس سے سننے کے بعد اس کے دلوں کو تکلیف پہنچی، کس کے خلاف ہم نے پلاننگیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو بتایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تحقیق اور یقینی بات ہے کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے خلاف اپنے دماغوں میں کیا پلاننگ اختیار کرتے ہیں، کیا وساوس اختیار کرتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، نگاہ انسان دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، خیانت کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم دیکھنے کے بعد بعض مرتبہ تو محبت سے دیکھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ جو ہمارے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ خود ہمیں بتلا دیتا ہے کہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا، یعلم خائنۃ الاعین، ہم دھوکے بازوں کی نگاہ کو بھی جانتے ہیں، دھوکہ دہی والی نگاہوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بھی بتلا دیا کہ ذہن اور دل و دماغ میں جو پلاننگ ہو کر ایک کھچڑی پکتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات کو بھی مستقل جان لے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر ہوں گی جو اس کے دلوں، ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہوں گی۔ کن کے دلوں میں؟ مراد ہم ہیں، قرآن ہمیں پکار رہا ہے، اللہ کے واسطے ہمیں اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن کریم نازل فرمایا اور جو یہ اصول اور نظام مستقل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، یہ بیکار نہیں ہے۔ ظلم اسی وقت تک بڑھتا ہے جب ظلم کرنے والے کا یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، مجھے کوئی روک سکتا نہیں، مجھے کوئی ٹوک سکتا نہیں، تو ظلم اور جرم مستقل بڑھتا رہتا ہے۔ اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ نہیں ہمیں پکڑا بھی جاوے گا، ہمارا حساب بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا 5 وقت ہم اللہ سے کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جس نے ہماری تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا دنیاوی ریکارڈنگ میں چینجنگ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی ریکارڈنگ میں قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی میں نے چند تمثیلات آپ کے سامنے رکھی۔ زمین بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، کیمرہ، ویڈیو کیمرہ بنا رہی ہے، یہ بھی پیش کرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وساوس کو بھی ہمیں صاف بتلا دیا کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ دل میں چھپی ہوئی بات ہے، اللہ نے اس کو بھی بتلا دیا کہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار، کوئی نگراں ہم نے متعین نہیں کیا۔ اس وہم کو بھی دور فرما دیا۔ کرامن کاتبین، دونوں لکھنے والے مستقل دونوں کاندھوں پر ہیں، ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ اور آگے چلے، اللہ سبحانہ و تقدس نے ہمارے تمام وساوس کو ختم فرمایا۔
کہ اس ریکارڈنگ میں ذرہ برابر کمی اور کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس کا بھی ثبوت پیش کیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کل قیامت میں آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب انسان کے سامنے اس کی تمام عادات، اس کے تمام اعمال ظاہر ہوں گے، وہ کہے گا یقولون یا لیتنا، ہائے کیا ہو گیا ہمارے رب کو، مالی ھذا الکتاب، کتنی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی ذرہ برابر کوئی بات نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، جو کہ تو من عن تمام چیزیں ریکارڈ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو دنیاوی اعتبار سے میں ظلم اور جرم کو بتلا رہا تھا، اب آتے ہیں ہم مقصد کی طرف۔ انسان اللہ کی نافرمانی اس وقت تک کر رہا ہے جب تک اس کو یہ احساس ہے، یہ یقین ہو رہا ہے، اور لوگوں نے اس احساس کو ہمارے دلوں سے ختم کیا ہے۔ دیکھو، ایک تو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ایک ہے پھر مرنے کے بعد حساب و کتاب کا ہونا۔ بہت غور کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کا یقین اور سمجھ نصیب فرمائے۔ اب یہود اور نصارہ، چونکہ وہ بھی کتاب والے ہیں، ایمان والوں کی دو قسم ہیں، ایک تو پہلے والے ایمان والے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایمان والے۔ وہ چاہے پہلے ایمان والے ہوں یعنی اہل کتاب، ہر ایک کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا، کتاب آئی، جیسا کہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے تم ایمان لائے قرآن پر، یقین لائے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ویسا ہی اسی درجے کا یقین لانا ہے اسی درجے کا یقین لانا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں پر۔ جس طریقے سے ہمارا یقین قرآن پر آیا، اسی درجے کا یقین ہمیں لانا ہے آسمانی تینوں کتابوں پر۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اور متقی لوگوں کی صفات میں اللہ نے یہ بیان کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تقوی یعنی تقوی والی صفات اور متقی لوگوں میں انہی لوگوں کا شمار ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان جیسا ایمان اور یقین دیگر تمام رسولوں پر بھی مستقل رکھتے ہیں۔ بہت قیمتی بات بتلا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی محبت کے غلو میں ہم سے دوسرے کسی نبی کی یا رسول کی توہین لازم آ جائے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اگر ذرہ برابر کسی بھی درجے میں کسی طرح کی توہین ہم سے ہوئی تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی اور دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ تمام لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، تو وہاں جا کر اس کے اس بات میں ہم لوگوں کی جانب سے ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی توہین نہ ہو۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر زندہ اٹھایا، اس پر ہمارا یقین ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زندہ جو کا تو ایسا ہی زمین پر اتارا جائے گا۔ دمشق میں ایک جامع مسجد ہے، اس پر ایک مینار ہے، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا من و عن جو کا تو نزول ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور اس کے نفاذ ہی کے لیے آئیں گے، نہ کہ کوئی دوسری شریعت لے کر آئیں گے۔ بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے، میں یہ بتلا رہا تھا کہ ہمارا
عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو ہمیں ایمان لانا ہے قرآن پر جس طریقے سے ہم ایمان لائے، تو دیگر دوسری کتابوں پر بھی اسی طریقے سے ایمان لانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ان کتابوں والے تھے وہ بھی تو ایمان والے تھے نا، اور آج ہم قرآن والے ہیں تو ہم بھی ایمان والے ہیں۔ تو دو قسم ہوئی، ایک پہلے والے ایمان والے، ایک بعد والے ایمان والے۔ بعد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ پر یا قرآن پر جو تمام لوگ یقین رکھنے والے وہ بھی ایمان والے ہوئے۔ تو چاہے اب وہ ہوں یا ہم ہوں، بعث بعد الموت کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ سب کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ایمان والوں کو۔ لیکن جب اس کا لوگوں کو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد کیے دھرے کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، اس پر محنت شروع ہوئی۔ تمام وہ طاقتیں جو دشمن ہیں اسلام کی، ان تمام طاقتوں نے کسی نہ کسی شکل سے ایسا حربہ اختیار کیا کہ انسان کو غافل کر دیا اس بات سے کہ تجھے اللہ کے یہاں جا کر حساب بھی دینا ہے۔ ایمانداری سے ہم اپنے دل کی طرف دیکھیں تو کیا ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ ہماری زبانوں پر بھی اس طرح کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اور ہم یوں کہتے ہیں کس نے دیکھا، دیکھ لیں گے جو ہوگا، اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں پر جاری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہی وہ الفاظ اور یہی وہ احساس ہے کہ جو آج تک ہمیں اللہ کی تابعداری پر کھڑا نہ کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر عمل نہ کرا سکا۔ حضرات صحابہ کو یہ احساس اس قدر مستحضر تھا کہ حضرات صحابہ کو یہ یقین تھا کہ حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جہنم کی آیات کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے تو قسم کھا کر ارشاد فرماتے تھے کہ واللہ میں اپنی نگاہوں سے جہنم کو دیکھ رہا۔ جنت کا تذکرہ ہوتا تو قسم کھا کر کہتے کہ اتنا مضبوط یقین حضرات صحابہ کا تھا کہ قسم کھا کر فرماتے کہ ہاں جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے باغیچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نہر کا تذکرہ ہوتا ہے، اس قدر پختہ یقین تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامنے مشاہدہ ہو رہا ہے۔ آج میرے اور آپ کا یقین اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں کہ ہمیں اپنے ہر کیے دھرے کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ جس کو اس کا یقین نصیب ہو جاوے گا انشاءاللہ اس کا کوئی ایک قدم بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا، نافرمانی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں اس یقین کو مضبوط بنانا ہے۔ قرآن نے اسی کا ساتھ نقشہ کھینچا ہے۔ ہم زمین، آسمان، چاند، سورج، حتیٰ کہ آسمان سے متعلق جتنی تمام چیزیں ہیں اس پر اگر ہم غور کریں تو ظاہر ہے کہ صرف اس بات کے غور کرنے پر بھی میں اور آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ پہنچیں کہ جب ایک غیر جس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق ابھی تک نہیں تھا، عصری تعلیم کا ماہر تھا، بڑا ماہر فلکیات تھا، یہ علم الافلاکیات علم ایک بہت عجیب علم ہے۔ ریاضی، سائنس، یہ تمام علوم جو ہیں یہ کوئی ایسے ویسے علوم نہیں ہیں۔ ان علوم کے حاصل کرنے سے بھی حقائق کھلتی ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان تمام علوم کی یقیناً کوئی ضرورت ہے یا قرآن
الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کوئی ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی معنویت نہ ہو یا ناقص ہو؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے یقین کو پاکیزہ فرمائے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام وہ واحد کلام ہے کہ جو اس جیسا کوئی دوسرا اور کلام ہوئے زمین پر نہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، پختہ یقین ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا اپنے حضرت شیخ محترم کی جانب نسبت کرتے ہوئے، اور مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی سے مل رہا ہے، اور میں یقیناً امانت داری کے ساتھ مکمل کوشش کرتا ہوں کہ جو ان سے حاصل کیا وہ آپ تک پہنچا دوں۔ حضرت نے ایک بار بیان فرمایا تھا کہ آج کی سائنس قرآن عظیم کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ تمام سائنس والوں نے آسمان پر غور کی کہ آخر جو تمام کہکشائیں ہیں ان کا ایک نظام ہے، ہر ایک کہکشاں میں زوال آتا ہے، مردہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر اسیر نو وہ کہکشائیں بنتی بھی ہیں، لیکن جو کہکشائیں مردہ ہو جاتی ہے تو اب اس کا ملبہ آسمان میں کہاں جاتا ہے؟ اس پر ریسرچ ہوئی۔ جو عصری تعلیم سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ آ جائے گا، تو کھوج کی گئی، ریسرچ کی گئی، پہنچتے پہنچتے پہنچا گیا بلیک ہول، یعنی مستقل ایک ایسا جیسا کہ ہم کسی دیوار میں روشن دان چھوڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے آسمان میں ان کو دستیاب کیا گیا۔ اللہ کا نظام کہ سارا ملبہ ان ہول میں اللہ نے اس طرح کی کشش رکھی ہے، ایک مقناطیسی اثر ہے اور اتنا پاورفل ہے کہ تمام پورے ملبے کو یکایک آنن فانن سانس لینے میں مستقل اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور وہ ایکسٹرا اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس بات پر ریسرچ کرنے والا ایک ویگیانک جو دوسری کنٹری کا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت سے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر محنت کر کے آج میں پروفیسر کہلا رہا ہوں، اور جس علم کو حاصل کرنے پر میں نے فخر حاصل کیا، یہ کچھ نہیں ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے جو 1486 برس پہلے مستقل ہمیں ان تمام باتوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ کمی ہماری ہے، کمی ہماری قوم کی ہے۔ میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں، دوسرے تمام قوموں کے تھوڑی سی عمر کے بچے محنت کر کے اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اب دنیا میں سب سے زیادہ ٹوپر ہو گئے۔ کمال ہے، تعجب ہے، اور پھر احساس اور افسردگی ہے اس قوم یعنی امت محمدیہ کے تمام افراد پر، اور اس غفلت پر کہ جس نے آج قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ چاند پر جانے والا فخر محسوس کر رہا ہے۔ قرآن اٹھائیے، پڑھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو چاند سے بھی اوپر مستقل سدرۃ المنتہا تک پہنچا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ اس سے بھی اگلا دروازہ جو ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پروفیٹ ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ جس کا مقام فکان قاب قوسین او ادنیٰ سے بھی آگیا۔ تو بتائیے، جس امت کا رہبر خود ایسا ہو، جس امت کے پاس ایک نسخہ کیمیا ہو، اور پھر آج وہ امت مستقل در بدر بھٹکے، اس میں ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں اور اپنے یقین کو مضبوط رکھیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی جس تعلق سے، اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص نے
یہ یقین مضبوط کیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر حساب دینا ہے، تو وہ اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر زندگی گزارے گا، اور جس نے اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیا تو وہ نفع سنے کیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت الماوا، جنت کا وہ عظیم ترین ٹھکانہ ہے جو انشاءاللہ ایسے ہی تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے گا۔ تو اب بتائیں، آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں ٹھکانہ جنت الماوا میں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو ہر عمل کے حساب و کتاب کا یقین اپنے دل و دماغ میں رچا اور بسا لیں، چونکہ جب ہمیں یہ یقین مضبوط ہوگا تو پھر ہماری زندگی سنتوں کے موافق ہوگی، ہمارے چہرے سنتوں کے موافق ہوں گے، ہمارے بدن سنتوں کے موافق ہوں گے، ہمارا لین دین سنت کے موافق ہوگا، لوگوں سے معاملات، گفتگو، رفتار، گفتار، ہر ایک چیز سنت کے موافق ہوگی۔ اور جب سنت کے موافق زندگی گزار کے ہم جائیں گے، سنتوں سے محبت کریں گے، تو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، من احب سنتی، جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کی، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہے تو آقا انعامدار وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے حقیر صحابہ تقصیر کو بھی اور آپ حضرات کو بھی خوب پختگی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، احساس کے ساتھ، سنتوں پر عمل کے ساتھ، اللہ کے حکموں کی تابعداری کے ساتھ ہمیں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔